العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، تیمم کا بیان چل رہا ہے۔ اب تک تیمم کے ارکان، تیمم کی سنتیں اور تیمم کی شرائط کو بیان کیا گیا۔ آج تیمم سے متعلق کچھ متفرق اور منتشر مسائل کو اور ساتھ ساتھ میں عملی مشق یعنی تمرین کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ متفرقات میں پہلا مسئلہ ہے، جس طرح مجبوری کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کرنا درست ہے، اسی طرح مجبوری کی وجہ سے غسل کی جگہ بھی تیمم جائز ہے۔ اصل تیمم کی جو اجازت ہے وہ مجبوری ہے۔ مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے تیمم کرنا درست ہے، خواہ وہ عذر بشکل بیماری ہو یا پانی موجود نہ ہو، یا پانی تو موجود ہو لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو کہ ان اعذار کی وجہ سے تیمم جائز ہے۔ تو جن اعذار کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کرنا درست ہے، ان اعذار کی وجہ سے غسل کی جگہ بھی تیمم کرنا درست ہے۔ ایسے ہی جو عورت حیض و نفاس سے پاک ہوئی ہو اور اس کو کوئی ایسی مجبوری اور عذر درپیش ہو جن کا بیان دوسری شرط کی ذیل میں تفصیل سے ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ جس طرح غسل کے لیے تیمم کرنا اور غسل واجب ہوتا ہے جنابت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، اسی طرح غسل واجب ہوتا ہے حیض اور نفاس کے ایام کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ کسی عورت کے ایام حیض چالو تھے یا ایام نفاس چل رہے تھے اور یہ ایام ختم ہوئے، جس وقت یہ ایام ختم ہوئے اس وقت اس عورت کو وضو کے لیے وہ اعذار اور وہ عذر درپیش آئے جن کا بیان شرط نمبر 2 میں گزر چکا ہے، یعنی کہ سفر میں ہے اور پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن بیماری کے بڑھ جانے یا ہلاکت کا اندیشہ ہے، یا پانی تو ہے لیکن ایسی جگہ ہے جہاں دشمن یا کسی پھاڑ کھانے والے جانور کا خوف ہے۔ تو ان تمام اعذار کی وجہ سے وہ عورت اپنے غسل کرنے کے لیے تیمم کر لے، اس لیے کہ اگر وہ تیمم نہیں کرتی ہے تو وہ پاک نہیں ہوگی، اور جب وہ پاک نہیں ہوگی تو وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا جنوبی آدمی یا حیض و نفاس سے فارغ ہونے والی عورت اگر عذر درپیش ہو تو وہ تیمم کر سکتے ہیں، اس کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ کسی کو غسل کی حاجت ہے اور وضو بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ہی تیمم دونوں چیزوں کے لیے کافی ہے، وضو اور غسل کے لیے الگ الگ تیمم کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص ہے جس کا وضو بھی نہیں ہے اور غسل بھی نہیں ہے، تو ایک ہی تیمم ان دونوں پاکی حاصل کرنے کے لیے کرنا کافی ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ وضو کے لیے الگ تیمم کرے اور غسل کے لیے الگ تیمم کرے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسا کہ پیچھے گزرا کہ جو تیمم
وضو کے لیے کیا جاتا ہے وہی تیمم غسل کے لیے کیا جاتا ہے، بس نیت کا فرق ہوتا ہے۔ آپ وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں تو وضو کی نیت کریں، یا غسل درپیش ہے تو غسل کے لیے تیمم کی نیت کریں۔ اگر کسی شخص نے وضو کے لیے تیمم کیا ہے، وضو کرنے کی مقدار پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی آدمی نے غسل کا تیمم کیا ہے تو غسل کرنے کی مقدار پانی ملے تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اس سے کم پانی ملا، خواہ وہ وضو کے لیے کافی ہو، تو غسل کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر ایک آدمی نے تیمم کیا وضو کرنے کے لیے اور اس سے نماز بھی پڑھ لی، عبادتیں بھی کی، اور دوسری نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، یا پھر اس نے تیمم کیا اور اس کو فوراً پانی مل گیا، وہ پانی اتنا ہے کہ اس سے وضو کر سکتا، اور اگر وہ پانی کو استعمال کر لے تاکہ پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنا تیمم چھوڑ دے گا اور وضو کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے غسل کے لیے تیمم کیا اور اسے پانی مل گیا تو وہ شخص جب اتنا پانی مل جاوے کہ اس سے غسل کر سکتا ہے تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تیمم یہ عذر کی بنا پر ضروری تھا، تیمم عذر کی بنا پر جائز تھا، اور جب عذر ختم ہوا تو پھر اس کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے، پانی مل گیا، اب تیمم باقی نہیں رہے گا۔ کسی نے غسل کے لیے تیمم کیا اور اسے اتنا پانی مل گیا کہ اس کا وضو ہو سکتا ہے تو اس سے وضو کر لے گا، لیکن اس کا تیمم باقی رہے گا، اس لیے کہ غسل کے لیے جو تیمم کیا تھا تو غسل کا عذر اس کا ختم نہیں ہوا، اسے اتنا پانی نہیں ملا کہ اس سے وہ غسل کر سکتا ہے۔ اسی کو آخری جملے میں بیان کیا، اس سے کم پانی ملا، خواہ وہ وضو کے لیے کافی ہو تو غسل کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا غسل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھ پر آندھی وغیرہ کی وجہ سے گرد و غبار لگ گیا اور اس نے تیمم کی نیت سے مسح کر لیا تو تیمم صحیح ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی آدمی گزر رہا تھا، ہوا چلی اور اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھ پر غبار اڑ کر آیا، اب اگر وہ تیمم کی نیت سے چہرے اور ہاتھ پر مسح کر لے تو اس کا تیمم ہو جائے گا، مستقل مٹی پر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قریب ہی پانی موجود ہو مگر پانی حاصل کرنے کی صورت میں ریل گاڑی یا جہاز وغیرہ کے چلنے کا اندیشہ ہو اور خود ریل گاڑی میں پانی موجود نہ ہو تو اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، گاڑی رکی ہوئی ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن اگر آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں اتنے وقت میں گاڑی یعنی ریل چل سکتی ہے اور ریل گاڑی میں پانی نہیں ہے، تو یہاں عذر ثابت ہو گیا کہ اس شخص کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اگر وضو کرنے کے لیے وہ پانی کے پاس جاتا ہے تو مصیبت میں پڑنے کا خطرہ ہے، ٹرین چل جائے گی، ایسی حالت میں وہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ امید ہو کہ اس کو نماز کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پانی مل جائے گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ تیمم کو نماز کے آخری وقت کے لیے مؤخر کر دے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہیں ہے لیکن اسے یقین ہے، اسے امید ہے کہ اگر میں کچھ آگے چلوں گا اور وہاں تک پہنچ جاؤں گا جہاں پانی مل سکتا ہے اور وہاں پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت ختم نہیں ہوگا، یعنی اگر پانی کے پاس پہنچا اور نماز کا وقت ختم ہو گیا تو یہ تو اس نے نماز قضا کی، لیکن اگر اتنی امید ہو کہ میں پانی حاصل کر وضو کر نماز پڑھ سکتا ہوں اور نماز کا وقت ختم نہیں ہوگا تو یہ شخص
پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور تیمم کو اور نماز کو آخری وقت کے لیے مؤخر کر دے۔ جس شخص کے پاس اتنا تھوڑا پانی موجود ہو کہ یا تو وہ آٹا گوندھ سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ پانی کو آٹا گوندھنے میں استعمال کرے، اس لیے کہ اگر وہ آٹا نہیں گوندھے گا تو بھوکا رہ جائے گا اور بھوک کی وجہ سے تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہے، لہذا پانی سے آٹا گوندھے اور وضو کرنے کے لیے تیمم کرے اور نماز کے لیے تیمم کرے۔ اگر کسی کے پاس اتنا پانی ہو کہ یا تو وہ شوربہ بنا سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے تو یہ شخص شوربہ نہ بنائے بلکہ نماز کے لیے اس پانی کو وضو میں استعمال کرے۔ اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں ہے کہ اس کے دوسرے رفقا کے پاس پانی موجود ہے، خود اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور وہ رفقا بخیل نہیں ہے تو اس پر وضو کے لیے پانی مانگنا واجب ہے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کے باشندے پانی دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں تو اس پر پانی مانگنا واجب نہیں ہے، بغیر پانی مانگے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا۔ ایک شخص کسی ایسی جگہ گیا جہاں پانی نہیں ہے اور اس کے ساتھی مسافر کے پاس پانی موجود ہے، تو اسے یقین ہے کہ میں پانی مانگوں گا تو میرے ساتھی مجھے پانی دینے میں انکار نہیں کریں گے، بخل سے کام نہیں لیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی مانگے، ان سے پانی حاصل کرے، پھر تیمم کرے۔ اگر وہ پانی نہیں دیتے ہیں تو بات اور ہے، لیکن پانی مانگنا اس کے لیے واجب ہے۔ اگر اس نے پانی نہیں مانگا اور تیمم کر لیا تو اس کا تیمم درست نہیں ہوا، وہ پاک نہیں ہوا۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم ہے اور یہ یقین ہے کہ اس کے رفقا بخل سے کام لیں گے اور پانی دینے میں انکار کریں گے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، پانی مانگنا واجب نہیں ہے، کیونکہ جب اسے اپنے رفقا کے بارے میں یقین ہے کہ پانی ملنے والا نہیں ہے تو پھر ان سے مانگنا ضروری نہیں۔ کسی شخص کے بدن اور کپڑے ناپاک ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے تو یہ شخص بدن اور کپڑا دھو لے اور وضو کی جگہ تیمم کر لے۔ اگر کسی کا بدن ناپاک ہے یا کپڑے ناپاک ہے تو وہ پانی سے کپڑے یا بدن کو دھو لے اور وضو کے لیے تیمم کر لے، اس لیے کہ وضو کی جگہ تیمم ہے لیکن پانی باقی کپڑے کو پاک کرنے کے لیے یا بدن کو پاک کرنے کے لیے تو پانی ہی ضروری ہوتا ہے۔ ان مسائل کے ساتھ آپ کے تیمم کا بیان ختم ہوتا ہے۔ آگے عملی مشق بصورت سوال ہے جن کے جوابات آپ طلباء کے ذمے ہیں۔ آپ نے جتنے مسائل تیمم کے بیان میں پڑھے ان تمام مسائل سے متعلق سوال کیے گئے ہیں۔ آپ طلباء کا کام ہے کہ آپ اپنے سبق کو دہراتے ہوئے ان کے جوابات متعین کریں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل مسائل میں سے صحیح یا غلط پر صحیح کا نشان لگائے۔ اگر صحیح ہے، اگر کوئی مسئلہ صحیح ہے تو صحیح کے کھانے میں نشان کرے، اگر کوئی مسئلہ غلط ہے تو غلط کے معنی میں غلط کے کھانے میں نشان کرے۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پیچھے پڑھا کہ جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اسی چیز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تو صحیح کے کھانے میں نشانی کریں گے۔ نمبر 2، غسل اور وضو کے تیمم میں فرق ہے۔ غسل اور وضو کے تیمم میں فرق نہیں ہے، لہذا یہ مسئلہ غلط ہے تو غلط کے کھانے میں نشانی کریں گے۔ تیمم کے لیے نیت کرنا مستحب ہے۔ آپ نے تیمم کی 8 شرطوں میں سے پہلی شرط پڑھی کہ تیمم کے لیے نیت کرنا شرط ہے، ضروری ہے، لہذا یہ غلط۔ ہر وہ چیز جو جلانے سے جل جاتی ہے، پگھلانے سے پگھل جاتی ہے، اس پر تیمم جائز نہیں ہے، صحیح۔ سنگ مرمر یہ بھی پتھر ہے، تیمم کرنا جائز نہیں، مٹی کا ڈھیلا ہونا ضروری ہے، غلط۔ جیسا کہ کل بتایا کہ چٹان پر
بھلے دھول یا غبار نہ ہو اس پر تیمم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مقصود مٹی یا اس کی جنس کا ہونا ہے، مقصود گرد و غبار کا ہونا نہیں ہے۔ لہذا سنگ مرمر یہ پتھر ہے، یہ زمین کی قسم ہے، لہذا سنگ مرمر پر اگر تیمم کرے تو تیمم ہو جائے گا۔ نمبر 6، ہر بیماری میں تیمم کرنا جائز ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ غلط۔ ایسی بیماری کہ جس سے ہلاکت کا اندیشہ ہو، تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، آدمی کی مصیبت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، بیماری کی جلدی اچھا نہ ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں بیماری کی حالت میں تیمم جائز ہے۔ نماز کے لیے کیے گئے تیمم سے تلاوت کرنا جائز ہے۔ صحیح۔ تلاوت کے لیے کیے گئے تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ وضو کی وجہ سے نماز جنازہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے۔ صحیح۔ تیمم میں تمام اعضائے وضو کا مسح کرنا فرض ہے۔ غلط۔ اس لیے کہ تیمم میں صرف 2 اعضاء پر مسح کرنا فرض ہے۔ نمبر 1 پورا چہرہ، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت۔ سوال نمبر 2، درج ذیل اشیاء میں سے جس چیز پر تیمم جائز ہے اس نمبر کے کھانے میں صحیح کا نشان اور جس پر ناجائز ہے اس کے کھانے میں غلط کا نشان لگائے۔ ریت پر تیمم کرنا جائز ہے تو صحیح کا نشان لگائیں گے۔ پرانا کپڑا جلانے سے جل جاتا ہے، لہذا اس کے اوپر غلط کا نشان لگائیں گے۔ قالین بھی جلانے سے جل جاتی ہے، لہذا غلط کا نشان لگائیں گے۔ شیشہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، لہذا غلط کا نشان لگائیں گے۔ لوہے کا برتن، لوہا بھی پگھلتا ہے، لہذا غلط کا نشان لگائیں گے۔ پکی اینٹ چونکہ زمین کی جنس سے ہے، لہذا پکی اینٹ یہ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ لکڑی کا فرنیچر یہ غلط، اس لیے کہ لکڑی کا فرنیچر جل جاتا ہے۔ گرد آلود سیٹ اس پر تیمم کرنا جائز ہے، لہذا صحیح کا نشان لگائیں گے۔ سیمنٹ کا بلاک یہ بھی سیمنٹ مٹی کی جنس ہے، لہذا اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ سنگ مرمر کی دیوار اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ کوئلہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 کوئلہ یہ جو زمین سے نکلتا ہے، نمبر 2 جو لکڑی کو جلا کر کوئلہ بناتے ہیں۔ جو کوئلہ لکڑی کو جلا کر بناتے ہیں اس پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اور جو کوئلہ زمین سے نکلتا ہے اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ کتاب کاغذ کی جنس سے ہے، لہذا کتاب پر تیمم کرنا جائز ہے۔ باقی سوالات آپ طلباء کے ذمے، آپ ان سوالات کو حل کریں اور ان کے جوابات کاپی میں لکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.